السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 16۔ حمد۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی، ولادت 1844، وفات 1917۔ تعارف۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی 1844 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت مروجہ طریقے کے مطابق ہوئی۔ 16 سال کی عمر میں معلّہ پیشہ اختیار کیا اور عمر بھر تعلیم و تدریس کا مشغلہ رہا۔ سہارنپور، میرٹھ اور آگرہ کے اسکولوں سے منسلک رہے۔ 1888 میں ریٹائر ہوئے اور بقیہ زندگی تصنیف و تالیف میں گزار کر 1917 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کلام کی خصوصیات۔ حوالہ شائع۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی نظم گوشرا میں ایک ایسے ستارے کی مانند ہیں جس کی چمک دمک کبھی مانند نہیں پڑ سکتی۔ حالی اور آزاد نے جس جدید شاعری کی بنیاد ڈالی، مولوی محمد اسماعیل میٹھی نے اسے آگے بڑھایا۔ فطری اور ہندوستانی موضوعات سے شاعری کی دنیا کو منور کیا اور مقامی رنگوں سے آراستہ کیا۔ زبان میں سادگی، سلاست اور روانی کے علاوہ ایک تاثر ہے جو ہر ذہنی سطح کے قاری کو متاثر کرتی ہے۔ بچوں کے لیے انہوں نے بے شمار نظمیں تحریر کی، جس کی وجہ سے وہ بچوں کے شاعر کہلائے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ بقول شبلی نعمانی، حالی کے بعد اگر کسی نے سننے کے لائق کچھ کہا ہے تو وہ مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ مختصر تعارف۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی آسمان شاعری میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر ہے جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا۔ ان کی ہر تحریر شاعری کی انمنٹ نقوش ہے۔ مرکزی خیال۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی نظموں کے بادشاہ ہیں۔ اپنی اس ہم میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اس کا تصور کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اس نے آسمان جیسی چھت اور چمکتے ہوئے تارے بنائے ہیں جو اسی کے حکم کے تابع تقدیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ نہ اپنی حدود سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان سب کے بننے کا ایک ہی اصول تھا اور ان کو بنانے والا بھی ایک ہی ہے۔ یہ جہان اس کی قدرت و عظمت کا بے مثال شاہکار ہے۔ وہ مختار کل ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات لازوال ہے۔ اس کا نور و جمال ہر شے میں عیاں ہے۔ اس کائنات پر حکمرانی کا اختیار بھی صرف اسی کی ذات کا حصہ ہے۔ خلاصہ۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی اپنی اس ہم میں کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی رب نہیں، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ تیرا تصور کرنے کی ہم میں ہمت و طاقت نہیں ہے۔ تو نے ایک آسمان کی چھت بنا کر ساری کائنات اس میں پھیلا دی، چمکتے ہوئے تارے اس میں پھیلائے جو خود اپنی روشنی پیدا کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو زمین میں سے بھی بڑے ہیں۔ یہ تیرے حکم اور تقدیر کی تابع ہیں۔ ایک کشش باہمی نے ان کو باندھ رکھا ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ سب ایک ہی اصول کے تحت بنے ہیں اور ان سب کا بنانے والا بھی ایک ہے۔ فرہنگ۔ الفاظ معنی۔ الفاظ ہے تصور۔ تصور کے معنی ہے خیال یا دھیان۔ سکت۔ سکت کے معنی ہے طاقت۔ کھپت کے معنی ہے استعمال۔ بہم۔ بہم کے معنی ہے آپس میں۔ خلل۔ خلل کے معنی ہے رکاوٹ، تعطل۔ محال۔ محال کے معنی ہے مشکل یا دشوار۔ مجال۔ مجال کے معنی ہے ہمت۔ لال و گہر۔ لال و گہر کے معنی ہے ہیرے جواہرات۔ کشش باہمی۔ کشش باہمی کے معنی ہے آپس میں جڑے رہنے کی قوت۔ آئین ایجاد۔
آئین ایجاد کے معنی ہیں تخلیق کا اصول، بننے کا قاعدہ۔ کثیر الانتخابی سوالات، دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، شامل نصاب ہم کے شاعر کا نام ہے؟ الف الطاف حسین حالی، ب شبلی، جیم مولوی محمد اسماعیل میٹھی، دال امیر بینائی۔ جواب ہے جیم مولوی محمد اسماعیل میٹھی۔ نمبر 2، ایسی نظم جو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں سے بھری ہو کہلاتی ہے؟ الف نعت، ب منقبت، جیم قصیدہ، دال حمد۔ جواب ہے دال حمد۔ نمبر 3، انہیں بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین حالی، ب حسرت، جیم شبلی، دال مولوی محمد اسماعیل میٹھی۔ جواب ہے دال مولوی محمد اسماعیل میٹھی۔ نمبر 4، مولوی محمد اسماعیل میٹھی اس سن میں پیدا ہوئے؟ الف 1844، ب 1845، جیم 1846، دال 1847۔ جواب ہے الف 1844۔ نمبر 5، مولوی محمد اسماعیل میٹھی اس مقام پر پیدا ہوئے؟ الف دہلی، ب لکھنؤ، جیم میرٹھ، دال فیض آباد۔ جواب ہے جیم میرٹھ۔ نمبر 6، مولوی محمد اسماعیل میٹھی ان زبانوں پر عبور رکھتے تھے؟ الف انگریزی و لاطینی، ب عربی و فارسی، جیم دکنی و میٹھی، دال گجراتی و پنجابی۔ جواب ہے ب عربی و فارسی۔ نمبر 7، وہ اس شعبے سے منسلک رہے؟ الف فوج سے، ب پولیس سے، جیم تعلیم سے، دال تجارت سے۔ جواب ہے جیم تعلیم سے۔ نمبر 8، مولوی محمد اسماعیل میٹھی کو کہا جاتا ہے؟ الف بزرگوں کا شاعر، ب بچوں کا شاعر، جیم خواتین کا شاعر، دال جوانوں کا شاعر۔ جواب ہے ب بچوں کا شاعر۔ نمبر 9، وہ صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے ڈیش بھی تھے؟ الف تذکرہ نگار، ب افسانہ نگار، جیم نثر نگار، دال مکتوب نگار۔ جواب ہے جیم نثر نگار۔ نمبر 10، وہ مسلمانوں کی ڈیش قوت کو ابھارنا چاہتے تھے؟ الف علمی، ب عملی، جیم تعلیمی، دال سیاسی۔ جواب ہے ب عملی۔ نمبر 11، انہوں نے بچوں کے لیے نظموں کے علاوہ ڈیش بھی لکھی؟ الف کہانیاں، ب لطائف، جیم قواعد اردو، دال مضامین۔ جواب ہے جیم قواعد اردو۔ نمبر 12، مولوی محمد اسماعیل میٹھی نے پیشہ اختیار کیا؟ الف ڈاکٹری کا، ب مصنفی کا، جیم معلمی کا، دال منصفی کا۔ جواب ہے جیم معلمی کا۔ نمبر 13، مولوی محمد اسماعیل میٹھی کی تمام تر شاعری ڈیش زندگی، قدرتی ماحول اور نیچرل موضوعات پر مبنی ہے؟ الف شہری، ب دیہاتی، جیم علاقائی، دال ملکی۔ جواب ہے ب دیہاتی۔ نمبر 14، ڈیش سال کی عمر میں معلمی کا پیشہ اختیار کیا؟ الف 16، ب 11، جیم 13، دال 10۔ جواب ہے الف 16۔ نمبر 15، مولوی محمد اسماعیل میٹھی کو ڈیش میں اولیت کا درجہ حاصل ہے؟ الف آزاد نظم، ب نثری نظم، جیم نظم، دال نظم معرہ۔ جواب ہے دال نظم معرہ۔ نمبر 16، ایک شعر میں مصرعے ہوتے ہیں؟ الف 2، ب 4، جیم 6، دال 8۔ جواب ہے الف 2۔ نمبر 17، حمد کے چوتھے شعر میں بن تیر کے چراغوں سے مراد ہے؟ الف پھول، ب ستارے، جیم بلب، دال ہیرے۔ جواب ہے ب ستارے۔ نمبر 18، اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے؟ الف تدبیر سے، ب تقدیر سے، جیم زنجیر سے، دال تقدیر سے۔ جواب ہے دال تقدیر سے۔ نمبر 19، اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے؟ الف طریقہ، ب قانون، جیم ضابطہ، دال اصول۔ جواب ہے دال اصول۔ نمبر 20، کائنات میں سب کھیل ہے؟ الف ہمت کے، ب قدرت کے، جیم عزت کے، دال فرصت کے۔ جواب ہے ب قدرت کے۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر
نصابی کتاب میں شامل ہم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ حوالہ شاعر۔ اس شعر کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی آسمان شاعر میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر ہے جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا۔ ان کی ہر تحریر شاعری میں انمٹ نقوش ہے۔ شعر نمبر 1 کی تشریح۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اور رب نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ یہ دنیا اور یہ ساری کائنات تو نے ہی تخلیق کی۔ اگر تو نہ ہوتا تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ حسن، یہ دلکشی، یہ نظارے نہ ہوتے، یہ دنیا نہ ہوتی اور اس میں انسان نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا۔ شعر نمبر 2۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسی یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ حوالہ۔ مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل ہم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ حوالہ شاعر۔ اس شعر کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ آسمان شاعری میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر ہے جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا۔ ان کی ہر تحریر شاعری میں انمٹ نقوش ہے۔ شعر نمبر 2 کی تشریح۔ اس شعر میں مولوی محمد اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم انسان تیری ذات کا تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہماری سوچوں سے بہت اعلیٰ وارفع ہے۔ ہماری سوچیں محدود ہیں، تیرا تصور کرنا ہماری اوقات نہیں ہے۔ نہ ہم میں اس کی ہمت ہے اور نہ طاقت۔ ہم تیری ہی تخلیق ہیں، اس لیے تیرا تصور ہماری سوچ کے دائرے سے بہت بلند ہے۔ شعر نمبر 3۔ بنائی ہے تو نے کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی یہ جسم میں کھپت۔ مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل ہم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ حوالہ شاعر۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی آسمان شاعر میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر ہے جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا۔ ان کی ہر تحریر شاعری میں انمٹ نقوش ہے۔ شعر نمبر 3 کی تشریح۔ ہم کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے سروں پر یہ آسمان جیسی کیا خوب چھت تو نے بنائی ہے، جو بغیر سہارے کے ہمارے سروں پر صدیوں سے تنی ہوئی ہے۔ اس میں سورج، چاند، ستارے سب کچھ اسی میں ہے۔ یہ ساری کائنات میں محیط ہے۔ ہماری دنیا اور ساری کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی چھت اور اتنی عظیم کائنات بنانے والا خود کتنا عظیم ہوگا۔ شعر نمبر 4۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے۔ حوالہ۔ مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل ہم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ حوالہ شاعر۔ اس شعر کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ آسمان شاعری میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر ہے جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا۔ ان کی ہر تحریر شاعری میں انمٹ نقوش ہے۔ شعر نمبر 4 کی تشریح۔ اس شعر میں مولوی محمد اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رات کو نظر آنے والے اور دن کو نظر نہ آنے والے ستارے، یہ چمکتے اور جگمگاتے ہوئے ستارے سب اس خالق کائنات کی تخلیق ہیں۔ کائنات کی کہکشاؤں کو روشن رکھتے ہوئے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سب اپنے خالق کی عظمت کے مظہر ہیں۔ شعر نمبر 5۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ حوالہ۔ مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل ہم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ حوالہ شاعر۔ اس شعر کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں، جو آسمان شاعری میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر ہے جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا۔ ان کی ہر تحریر شاعری میں انمٹ نقوش ہے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح۔
ہم کے اس شعر میں مولوی محمد اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ستاروں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ستارے آسمان کے چراغ ہیں، دیے ہیں جو بغیر تیل کے روشن ہیں، اپنی روشنی خود ہی پیدا کر رہے ہیں۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اس کی قدرت ساری کائنات پر محیط ہے۔ بڑے سے بڑے ستارے اور سیاروں سے لے کر ریت کے معمولی ذرے تک ہر شے اس کی تابع ہے، اس کی طاقت کے آگے بے بس ہے۔ شعر نمبر 6۔ یہ لعل و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل ہم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ حوالہ شعر: اس شعر کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں، جو آسمان شاعری میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر بھی ہے، جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا، ان کی ہر تحریر شاعری میں انمٹ نقوش ہے۔ شعر نمبر 6 کی تشریح: ہم کے اس شعر میں بھی مولوی محمد اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ستاروں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آسمان پر ہیرے جواہرات کی طرح ہیں، جو اپنی چمک دمک سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور رات میں آسمان کو روشن رکھتے ہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ ان میں اکثر تو ہماری زمین سے بھی بہت بڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک واضح دلیل ہے کہ اتنے بڑے اجسام خلا میں تیر رہے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ یہ قائم ہیں تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں ہم سخت زنجیر سے۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل ہم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ حوالہ شاعر: مولوی محمد اسماعیل میٹھی آسمان شاعری میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر ہے، جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا، ان کی ہر تحریر شاعری میں انمٹ نقوش ہے۔ شعر نمبر 7 کی تشریح: مولوی محمد اسماعیل میٹھی اس شعر میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ستارے، یہ دیو ہیکل اجسام فلکی، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم و دائم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصولوں کے تابع ہیں، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ یہ اسی تقدیر کے ذریعے ایک دوسرے سے باہمی ربط میں ہیں۔ سب اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے مدار میں خلل نہیں ڈالتا۔ تقدیر کی زنجیر نے ان کو باندھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ شعر نمبر 8۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل ہم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ حوالہ شاعر: اس شعر کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں، جو آسمان شاعری میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر ہے، جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا، ان کی ہر تحریر شاعری میں انمٹ نقوش ہے۔ شعر نمبر 8 کی تشریح: مولوی محمد اسماعیل میٹھی اس شعر میں کہتے ہیں کہ تقدیر کی وہ زنجیر جس نے ستاروں اور سیاروں اور تمام اجسام فلکی کو باندھ رکھا ہے، وہ ان کی آپس میں کشش ہے۔ اسی کشش کو جو آج سائنس کشش ثقل کا نام دیتی ہے۔ یہ کشش ان اجسام فلکی کو اپنے مدار میں قائم و دائم رکھتی ہے، دوسرے اجسام فلکی کے مدار میں خلل یا رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایک کی وجہ سے دوسرے میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہی ان کی تقدیر ہے۔ شعر نمبر 9۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل ہم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا شعر کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں، جو آسمان شاعری میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر ہے، جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا، ان کی ہر تحریر شاعری میں انمٹ نقوش ہے۔ شعر نمبر 9 کی تشریح: مولوی محمد اسماعیل میٹھی اس شعر میں کہتے ہیں کہ ساری کائنات اور اس کے اندر تمام اشیاء کی تخلیق کا اصول بھی ایک ہے۔
یہ میرے رب کا کمال ہے جو واحد و یکتا ہے۔ وہی ساری کائنات اور اس کے اندر ایک ایک چیز کا خالق اور ان کو چلانے اور پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی تخلیق کرنے سے پہلے بھی موجود تھی اور ان کے ختم ہونے کے بعد بھی موجود رہے گی۔ وہ جب چاہے گا لمحہ بھر میں یہ سب کچھ تباہ و برباد اور ختم ہو جائے گا، مگر وہ قائم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے ماورا ہے، وہ لازوال ہے اور لافانی ہے۔ نصابی کتاب کی مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، درج سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، نظم میں چھت سے کس چیز کی مراد ہے؟ جواب، نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے۔ سوال ب، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ جواب، اجسام فلکی سے لے کر ریت کے معمولی ذرے بھی ایک قوت کے ذریعے باہم منسلک ہیں، جنہیں سائنس باہمی کشش یا کشش ثقل کا نام دیتی ہے، اور شاعر اس کو ان اشیاء کی تقدیر کہتے ہیں۔ اسی چیز کو شاعر نے اس نظم میں زنجیر کہا ہے۔ سوال ج، لعل و گوہر سے شاعری کی کیا مراد ہے؟ جواب، ہم میں لعل و گوہر سے شاعر کی مراد آسمان پر چمکتے روشن اور ٹمٹماتے ستارے ہیں۔ سوال ڈ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب، بادلوں، پھولوں، پرندوں کے چہچہانے، جانوروں، انسانوں کی اپنی تخلیق، غرضی کا ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن ہم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر کرنے والی جن باتوں کا ذکر کرتا ہے، ان میں ساری کائنات پر محیط آسمان، جگمگاتے ستارے جو خود اپنی ہی روشنی سے منور ہیں اور ان میں اکثر زمین سے بھی بڑے ہیں، شامل ہیں۔ سوال ہ، حمد کے دوسرے، پانچویں اور آخری شعر کی وضاحت کیجیے، جو کہ ابھی پچھلی ریکارڈنگ میں ملاحظہ کی جا چکی ہے۔ سوال نمبر 2، اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ مرکزی خیال بیان کیا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 3، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ جواب، الف، بندھے ہیں ہم ڈیش سخت زنجیر سے۔ جواب ہے بہم۔ ب، وہ ڈیش کیا ہے کشش باہمی۔ جواب ہے وہ زنجیر کیا ہے۔ ج، بنائی ہے تو نے یہ کیا ڈیش چھت۔ جواب ہے کیا خوب چھت۔ ڈ، یہ تیری ہی ڈیش کے سب کھیل ہیں۔ جواب ہے تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ ہ، تصور تیری ڈیش کا ہے محال۔ جواب ہے ذات کا۔ سوال نمبر 4، جوابات دیجیے۔ الف، اس حمد میں کل کتنے مصرعے اور کتنے شعر ہیں؟ اس حمد میں 18 مصرعے اور 9 شعر ہیں۔ سوال ب، کسی اور نظم کا ایک شعر لکھ کر مصرع اولی اور مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ جواب، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یہ ہے مصرع اولی۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، یہ ہے مصرع ثانی۔ سوال نمبر 5، درج ذیل سوالات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ کثیر انتخابی سوالات میں یہ ہم ملاحظہ کر چکے ہیں۔